آپ دیکھیں جائزہ لیں، دنیا کے اندر کوئی چھوٹی سی چھوٹی کتاب میں بھی اتنے حافظ نہیں ملیں گے جتنا کہ قرآن کریم کے حفاظ موجود ہیں۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ آپ ذرا غور کریں کہ قرآن کریم کا حفظ کر لینا کتنی اہمیت اور ان کے والدین کو کتنی فضیلت ہوگی۔ ایک مختصر اس کا بھی اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے اپنے بچوں کو قرآن کریم حفظ کرایا ہے، کل قیامت کے دن جب سارا عالم محشر جمع ہوگا اس وقت ان کے والدین کو نہایت روشن چمکدار تاج پہنایا جائے گا۔ لوگ رشک کی نگاہوں سے دیکھیں گے یہ کون خوش نصیب ہیں جن کو اتنا روشن چمکدار تاج پہنایا گیا۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ محترم حضرات، سامعین کرام اور اسٹیج پر رونق افروز علماء ذی نظام، یہ ہمارے اور آپ کے لیے بہت ہی خوش و مسرت کا مقام ہے کہ آج اس علاقے کا ایک ابھرتا ہوا علمی و دینی ادارہ دارالعلوم عمر فاروق کی جانب سے ایک عظیم الشان جلسہ دستار بندی کے عنوان سے منعقد ہوا، جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ میں ایسے موقع پر اس علاقے کے تمام باشندوں کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں اور خصوصیت کے ساتھ جلسے کے منتظمین، معاونین اور ان حضرات کو جنہوں نے دوڑ دھوپ کر کے، محنت اور قد و کاوش کر کے ہمارے اور آپ کے لیے اس پروگرام کو سجایا اور سنوارا ہے۔ سامعین کرام، ابھی آپ حضرات کے سامنے مغرب کے بعد ہی سے مدرسے کے طلبہ عزیز نے جو حفظ کے طلبہ ہیں بہت ہی شاندار، بہت ہی اچھے انداز میں نہایت ہی بہترین لب و لہجے کے اندر پرمغز تقریریں کر رہے تھے۔ میں ایسے بچوں کو بہت بہت مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں اور خاص طور سے ان کے اساتذہ کرام کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے محنت کیا، کوشش کیا اور ان کو اس لائق بنایا کہ اپنی مافی ضمیر کو آپ حضرات کے سامنے اچھے انداز میں ادا کر سکیں۔ حقیقت ہے کہ ایک پتھر کی بھی تقدیر سمجھ سکتی ہے، شرط اتنی ہے اس طریقے سے تراشا جائے۔ اساتذہ نے تلاش کر ایک ہیرا کی شکل میں آپ کے سامنے موجود کیا۔ سامعین کرام، آج کا یہ پروگرام چونکہ جلسہ دستار بندی کے عنوان سے قائم ہوا ہے، لہذا میں ان حفاظ کو جن کی دستار بندی ہونی ہے، میں ان کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس قرآن کریم کی نعمت کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے اور پوری زندگی کثرت کے ساتھ تلاوت کرنے کی سعادت سے بہرابر فرمائے۔ اور بہت بہت مبارکباد کے مستحق ہیں ان کے والدین جنہوں نے اس اقتصادیات کے زمانے میں جب لوگوں کے دل و دماغ میں صرف ہر وقت دنیا کی ترقی، دنیا کی خوشحالی، دنیا کی فلاح و بہبودی، ہر شخص سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے یہی سوچنے لگا ہے کہ ہماری دکان اچھی ہو، ہمارا مکان اچھا ہو، ہمیں کوئی منصب
منصب ملے، ہمیں کوئی شہرت حاصل ہو، ایسے اقتصادیات کے زمانے میں جنہوں نے اپنے بچوں اور نونہالوں کو مدرسے میں داخل کرا کر کے حفظ کا موقع فراہم کیا، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے والدین کو بھی دارین کی سعادت سے مالا مال فرمائے۔ اور مبارکباد کے مستحق ہیں مدرسے کے منتظمین، معاونین اور اساتذہ کرام جنہوں نے محنت اور کوشش کر کے ان کو حفظ کرنے کا موقع فراہم کیا۔ آپ نے، میں پورے عوام سے کہہ رہا ہوں کہ جو آپ نے اس مدرسے کو تعاون کیا، پیسے دیے، مدرسے والوں نے آپ کے پیسے کو کہاں خرچ کیا، وہ سب نتیجہ آپ کے سامنے ہے کہ پیسے کو استعمال کر کے آپ کے سامنے 8 بچوں کو حفظ مکمل کرا کر کے آپ کے سامنے لا کر کے رکھا۔ سامعین کرام، خلاصہ یہ ہے، یہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ دین و مذہب کی تاریخ کا اگر ہم مطالعہ کریں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے، انسانوں کی رہنمائی کے لیے، انسانوں کو ضلالت و گمراہی سے بچانے کے لیے اس دنیا کے اندر 2 چیزوں کا سلسلہ جاری فرمایا ہے۔ ایک پیغمبروں اور رسولوں کا سلسلہ جاری فرمایا، دوسرے صحیفوں اور کتابوں کا سلسلہ جاری فرمایا۔ چنانچہ بہت سارے پیغمبر آئے اور ان میں سے بہت ساروں کو صحیفے اور کتابیں دی گئی، لیکن آخر میں انسانوں کی ہدایت کے لیے ہم سب کے محسن تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائے۔ جس طریقے سے آپ تمام نبیوں کے سردار ہیں، تمام نبیوں میں ممتاز ہیں، تمام نبیوں سے افضل اور اعلیٰ ہیں، ایسے ہی آپ کو کتاب دی گئی، وہ کتاب بھی ساری کتابوں سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ اس کی 2 خصوصیت خاص طور سے ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ قرآن یہ اللہ کا کلام ہے، دیگر جتنی کتابیں ہیں وہ اللہ کا کلام نہیں ہے، وہ کتاب خداوندی ہے۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اس سے پہلے جتنی کتابیں آئیں اللہ نے کسی کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی، اور قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری لی۔ اللہ نے کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بے شک ہم نے قرآن کریم کو نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ آپ قرآن کریم کی اہمیت کا اندازہ صرف ایک حدیث سے لگائیں۔ حدیث میں بیان کیا گیا کہ ان اللہ تبارک و تعالی قرأ طٰہٰ و یاسین قبل ان یخلق السماوات والارض بألف عام، کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کو پڑھا۔ جب زمین و آسمان کے پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے پڑھا تو وہاں کوئی انسان نہیں تھا، یہ زمین و آسمان، چاند سورج نہیں تھے، لیکن وحی کے ذریعہ اللہ کے نبی کو بتایا گیا تاکہ اس امت کا سر فخر سے بلند ہو جائے۔ اس وقت سامنے جو تھے فرشتے تھے، اور جب اتنا بہترین کلام سنا تو 3 مبارکبادی کے جملے اور کلمات ثابت ہوئے۔ سب سے پہلا جملہ فرشتوں نے کہا طوبیٰ لأمۃ ينزل هذا عليها، مبارکبادی ہے، بشارت ہے اس امت کے لیے جس پر یہ سورت نازل ہوگی۔ دوسری مبارکبادی طوبیٰ لأجواف تحمل هذا، مبارکبادی ہے ان سینوں کے لیے جن میں یہ قرآن کریم سورہ طٰہٰ اور یاسین محفوظ ہوتا ہے۔ تیسرا جملہ فرشتوں کی زبان سے ثابت ہوتا ہے طوبیٰ لألسنۃ تتکلم ھذا، مبارکبادی ہے، بشارت ہے ان زبانوں کے لیے جس سے کلمات صادر ہوں گے، جس زبانوں سے یہ پڑھا جائے گا۔ معلوم ہوا یہ قرآن کریم بڑی اہمیت کی، بڑی فضیلت والی کتاب ہے، اور یہ حافظ ہو جانا کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ آپ دیکھیں، جائزہ لیں، دنیا کے اندر کوئی چھوٹی سی چھوٹی کتاب میں بھی اتنے حافظ نہیں ملیں گے جتنا کہ قرآن کریم کے حفاظ موجود ہیں۔
یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ آپ ذرا غور کریں کہ قرآن کریم کا حفظ کر لینا کتنی اہمیت اور ان کے والدین کو کتنی فضیلت ہوگی۔ ایک مختصر اس کا بھی اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے اپنے بچوں کو قرآن کریم حفظ کرایا ہے، کل قیامت کے دن جب سارا عالم محشر جمع ہوگا، اس وقت ان کے والدین کو نہایت روشن چمکدار تاج پہنایا جائے گا۔ لوگ رش کی نگاہوں سے دیکھیں گے کہ کون خوش نصیب ہیں جن کو اتنا روشن چمکدار تاج پہنایا گیا۔ بتایا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنایا تھا۔ آپ ذرا سوچیں، دنیا کے اندر کسی بادشاہ کی تاج پوشی کی جاتی ہے تو چند سربراہ لوگ آگے اس کی تاج پوشی کر دی گئی۔ کوئی بہت بڑا بادشاہ ہے تو پھر دیگر ممالک کے چند سربراہ آ گئے اور اس بادشاہ کی تاج پوشی کر دی گئی۔ لیکن حفاظ کے والدین کی تاج پوشی ایسے وقت ہو رہی ہے جب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت تک آنے والے تمام کے تمام انسان موجود ہوں گے اور سورج سے کہیں زیادہ روشن اور چمکدار تاج ہوگا۔ حفاظ کا کیا مقام؟ ان سے تو کہا جائے گا اقرا ورتقی، تو پڑھتا جا اور چڑھتا جا، جہاں تیری آخری آیت ہوگی وہی تیرا آخری مقام ہوگا۔ حفاظ کی کتنی فضیلت ہے، آپ اس میں ایک حدیث سے ذرا سنیں۔ حدیث میں بیان کیا گیا کہ فی الجنت نہر، کہ جنت میں ایک نہر ہے، یقال لہ ریان، جسے ریان کہا جاتا ہے، علیہ مدینہ من مرجان، اور اس پر ایک شہر بنا ہوا ہے جو مرجان سے بنا ہوا ہے۔ اور اس کے بعد کہا کہ لہا 70 الف باب، اس کے لیے 70,000 دروازے ہیں۔ اس کے لیے شہر لحامل القرآن، حافظ قرآن کے لیے ہے، عاملین قرآن کے لیے ہے، حاملین قرآن کے لیے ہے۔ ذرا اندازہ لگائیں کہ کتنی فضیلت کی بات ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اس چیز کو سمجھیں کہ جو لوگ حافظ ہو گئے ہیں ان کا کیا مقام۔ کل قیامت کے دن جب فیصلہ ہو جائے گا، جنتی جنت میں جائیں، جہنمی جہنم میں جائیں، اس وقت اگر بالفرض مانا جائے کسی شخص کو جس کے بارے میں جہنم کے بارے میں فیصلہ ہو گیا ہو اور اس کو پوری دنیا اور دنیا کی نعمتیں حاصل ہو جائیں اور اللہ سے سفارش کرے اس کو لے لو اور ہمیں جہنم سے آزاد کر دو، خلاص ہی نہیں پا سکتا، چھٹکارا نہیں پا سکتا۔ لیکن جنہوں نے حفظ کیا، اللہ تعالیٰ اس کو ایک موقع دیں گے سفارش کا کہ تم اپنے گھر والوں کی، اپنے رشتہ داروں کی، اپنے عزیز و اقربا میں سے ایسے 10 لوگوں کی سفارش کر سکتے ہو جن پر جہنم واجب ہوگا۔ ایسے موقع پر ہمارا اولاد کا یہ تاثر ہونا چاہیے کہ ہم بھی اپنے بچوں کو، اپنے پوتوں کو، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے عزیزوں کو، اپنے خاندان میں کسی نہ کسی کو ضرور حافظ قرآن بنانے کی کوشش کریں۔ یہ قرآن جو ہے اگر ہم دیکھیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل کے طور پر نازل کی گئی ہے۔ ہم اور آپ ایک مسئلہ جانیں، دنیا کے اندر بہت سے دعوے ہوتے ہیں، ہر انسان دعویٰ کرتا ہے کہ زمین میری، مکان میرا، دکان میرا، لیکن ہر دعویٰ کرنے والے سے کہا جائے گا تم کتنے بڑے بزرگ و صاحب اقتدار ہو، اس کا ثبوت پیش کرو، اس کی دلیل نہ ہو۔ دنیا کے اندر اگر دعویٰ ہے تو سب سے بڑا دعویٰ یہ نبوت اور پیغمبری کا ہے، چونکہ یہ نبوت جو ہے یہ ایک وحی چیز ہے، اس میں کسب کا کوئی دخل نہیں ہے۔ اللہ جس کو نبی بنائے گے وہی نبی ہوگا، اس کے علاوہ جتنے کمالات اور جتنے ہنر ہیں سب کسبی ہیں۔ آج جو دنیا کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی وکیل ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی مولانا ہے تو کوئی مفتی ہے، ہر ایک کے لیے، کسی کے لیے یونیورسٹی کھلی ہوئی ہیں، کالجیں کھلی ہوئی ہیں، کسی کے لیے مدرسے کھلے ہوئے ہیں، ہر ایک کا نصاب موجود ہے۔ انسان محنت کرتا ہے، نصاب کو پڑھتا ہے، کوششیں کرتا ہے اور وہ وکیل اور ڈاکٹر انجینئر تیار ہوتا ہے اور عالم
اور مفتی تیار ہوتے ہیں. لیکن یہ نبوت ایک ایسی چیز ہے اس میں کسب کا، محنت کا، کوشش کا کوئی دخل نہیں ہے. اللہ جس کو عطا کرے گا وہی نبی ہوگا. اللہ کہتے ہیں اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت اور نبوت کس کو عطا کرے گا. جس کو عطا کر دیا وہی نبی اور پیغمبر، اور جس کو نبوت نہیں عطا کی وہ کتنا بھی دعویٰ کرتا ہے قیامت تک وہ نبی نہیں ہوگا، وہ خود گمراہ ہوگا اور اس کے متبعین اور پیروکار کا بھی ٹھکانہ جہنم ہوگا. جب یہ نبوت ایک وہابی چیز، تو انسان جب اللہ نے جس کو نبی بنایا اور نبی بنانے کے بعد اس کو کہا جاؤ اپنی قوم کے اندر بتاؤ کہ میں اللہ کا پیغمبر اور رسول ہوں. ہر پیغمبر جا کر کے دعویٰ کرتا تھا انی لکم رسول امین، میں تمہارے درمیان امانت دار اور رسول ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی قوم میں جا کر کے کہا انی لکم رسول امین، میں تمہارے درمیان امانت دار رسول ہوں. قوم نے جواب مانگا تمہارے نبوت اور پیغمبری کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کے نبوت کی دلیل کے طور پر قرآن کریم بھیج دیا. یہ قرآن کریم آپ کے نبوت اور رسالت کی دلیل ہے، معجزہ ہے. اور ایک چیز اور یہی سمجھیں، آپ چونکہ قیامت تک کے لیے پیغمبر ہیں، پورے عالم کے لیے پیغمبر ہیں، اس لیے آپ کو جو دلیل دی گئی ہے اور جو معجزہ کیا گیا ہے وہ بھی قیامت تک کے لیے پورے عالم کے لیے ہے. اسی لیے اس سے پہلے جتنی کتابیں آئیں کسی کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی، اور اس قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ بے شک ہم نے قرآن کریم کو نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. یہ نہیں کہ حفاظت کیسے کی جائے گی، تو کھانوں میں رکھ کر کے، لائبریریوں میں رکھ کر کے، تاکوں میں سجا کر کے نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت، اس کے الفاظ کی، معانی کی، احکام کی، تمام چیزوں کی حفاظت قیامت تک کرے گا. الفاظ کی حفاظت کے لیے ان نونہالوں کو معصوم بچوں کے سینوں کو منتخب کیا اور قرآن کریم جیسی عظیم کتاب کو ان کے سینوں میں محفوظ کر دیا. معانی کی حفاظت کے لیے علماء کے طبقے کو کھڑا کر دیا. لب و لہجے اور مخارج کی حفاظت کے لیے قراء اور مجوِّدین کے طبقے کو پیدا کیا. اس طریقے سے اس کی حفاظت ہو رہی ہے. یہاں ایک بات اور سمجھنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ نے قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری لی، لیکن جو چیزیں اس قرآن سے وابستہ ہو جائیں گی، جو چیزیں اس سے جڑ جائیں گی، ان کی بھی اللہ حفاظت کرے گا. آج چاہے علماء ہوں، چاہے حفاظ ہوں، یہ مکاتب ہوں، مدارس ہوں، کیونکہ یہ سب قرآن کریم کی حفاظت میں واسطہ اور ذریعہ ہیں. یقینی طور پر قرآن کریم کی حفاظت کا وعدہ ہے اور اس وعدے کی ضمن میں اللہ ان سب کی حفاظت کرنا چاہ رہا ہے. لیکن اس کی حفاظت کیسے ہوگی اور کیسے ہوگی اس کو آپ سمجھیں ذرا. آپ اس کو سمجھیں جیسے گھروں کے اندر ایک سیف الماری ہوتی ہے. آپ اس کو اس لیے نہیں حفاظت کرتے ہیں کہ وہ لوہے کی ہے، بلکہ اس کو اس لیے حفاظت کرتے ہیں کہ اس میں آپ سونا اور چاندی رکھتے ہیں، اس میں آپ نقد رکھتے ہیں، اس میں ہیرے اور جواہرات رکھتے ہیں، قیمتی اشیاء رکھتے ہیں. اس واسطے آپ پوری الماری کی حفاظت کرتے ہیں. آپ کے ذہن و دماغ اس کی حفاظت کی فکر رہتی ہے. لیکن اگر کسی الماری میں کوئی روپیہ پیسہ نہ ہو، کوئی سونا چاندی نہ ہو، تو آپ کے فکر رہیں گے، اس الماری کی حفاظت نہیں کریں گے. ایسے ہی ہمارا یہ جسم جو ہے وہ سیف الماری کی طرح ہے. اگر اس کے اندر قرآن کریم محفوظ ہے، قرآن کریم کی صورتیں اور آیتیں محفوظ ہیں اور ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں، ہم اس سے وابستہ ہیں، تو اصل تو قرآن کریم کی حفاظت کرنی ہے، لیکن اس کے ذہن میں اس جسم کی بھی حفاظت ہوگی. لیکن اگر اس جسم کے اندر کوئی قرآن کریم کی صورت نہیں، قرآن کریم نہیں، قرآن کریم سے کوئی تعلق نہیں، تو اللہ بھی ہمارے اس جسم کی حفاظت کا ذمہ دار نہیں، اس کی حفاظت کرے گا. ذرا سوچو، غور کرو. یہ مسلمان اس دنیا کے اندر بھیجے گئے تھے پوری دنیا کے لیے رونق اور زینت بنا کر کے، لیکن آج کیا ہے؟
ذلیل و خوار کی زندگی گزار رہے ہیں. اس کو آپ ایک مثال سے سمجھیے، بڑا آسان مثال. جیسے کہ ایک درخت ہے اور ایک اس کے پتے ہیں. درخت بہت مضبوط ہوتا ہے، بہت وزنی ہوتا ہے، پتے بہت ہلکے ہوتے ہیں، لیکن جب تک درخت سے ملے ہوئے ہیں اس وقت تک وہ ہرے بھی ہیں، خوشنما بھی ہیں، آنکھوں کے لیے زینت بھی ہیں، آکسیجن کا فائدہ بھی دیتے ہیں. اور اگر وہ پتے سوچے کہ ہمارے اتنے فائدے، اپنے آپ کو الگ کر لیں، تو ان کو 4 قسم کی سزائیں ملتی ہیں. وہ گرتے ہی، درخت سے الگ ہوتے ہی سرد ہو جاتا ہے. سورج کی تپش اور تمازت اس کو سوکھ کر کے ختم کر دیتی ہے. ہوا کے تھپیڑے اس کو کنارے لگا دیتے ہیں اور انسان اس کو پورے دان میں ڈال دیتا ہے. یہی حال ہمارا اور آپ کا ہے. اگر ہم اپنے آپ کو قرآن کریم سے وابستہ رکھیں گے، قرآن کریم سے جڑے رہیں گے، قرآن کریم کو اپنی زندگی میں لیے رہیں گے، تو ہم پوری دنیا کے لیے رونق رہیں گے، پوری دنیا کے لیے زینت بنے رہیں گے. اور اگر ہم نے اپنے دل و دماغ سے اور قرآن کریم کو نکال دیا، قرآن کریم کی تلاوت چھوڑ دیا، قرآن کریم کے احکام پر عمل کرنا چھوڑ دیا، تو جو اس پتے کا حشر ہوگا پورے دان میں ڈالا جائے گا، وہی حشر ہمارا ہوگا کہ ہم ذلیل و خوار ہو کر کے زندگی گزاریں گے. اس لیے ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو قرآن کریم سے جوڑیں. ذرا سوچو ہم کیا جواب دیں گے اس محسن کو جس نے ہمارے اور آپ کے لیے رات دن آنسو بہائے ہیں، جس نے ہمیں اور آپ کو ضلالت و برائی سے بچانے کے لیے کتنا روئے ہیں، کہاں کہاں پریشانیاں برداشت کی ہیں. گالیاں آپ کو دی گئی، ساحر آپ کو کہا گیا، کذاب آپ کو کہا گیا، مجنون آپ کو کہا گیا، ریاستیں آپ پر ڈالی گئی. طرح سے کہ ہر قسم کے ظلم و ستم آپ نے برداشت کیا، صرف اس لیے تاکہ میری امت کا ہر فرد ضلالت و گمراہی سے بچ کر کے صحیح راستے پر چلنے والا ہو جائے، جہنم سے نکل کر کے جنت کا حقدار بن جائے. ذرا سوچو جو پیغمبر ہمارے اور آپ کے اتنا روئے ہو، دنیا سے جاتے جاتے کا فکر ہے، صرف امتی امتی کہہ کے جا رہے ہیں. وہ پیغمبر کل اللہ کے سامنے شکایت کریں گے ہماری، یا ربی ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ اے میرے پروردگار بے شک میری قوم نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا تھا. یہ آیت نازل ہوئی ہے ان لوگوں کے لیے جو قرآن کریم کے منکر ہیں، ان کو بات مانتے ہیں قرآن کریم کو، لیکن جو مانتے ہیں اس کا اقرار کرتے ہیں، قرآن کریم کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں، لیکن تلاوت نہیں کرتے ہیں، احکام پر عمل نہیں کرتے ہیں، اس کو صرف طاقوں میں سجا رکھا ہے، بطور برکت رکھ رکھا ہے کہ کوئی مرنے لگے تو یاد آتا ہے کہ سورہ یاسین پڑھ دیا جائے. ایسے لوگ بھی اس وعید کے مستحق ہوں گے، وہ بھی کیونکہ حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے من تعلم القرآن، جس نے قرآن کریم کو سیکھا، وعلق مصحفہ، اور اس کو غلاف میں باندھ کر کے رکھ دیا، ولم یتعہدہ، اور اس کی تلاوت کا اہتمام نہیں کیا، ولم ينظر فیہ، اور اس پہ غور و فکر نہیں کیا، جاء یوم القیامۃ متعلقا بہ، وہ کل قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ قرآن اس کے گردن میں لٹکا ہوا ہوگا. آپ ذرا سوچو اگر ہم قرآن کریم کی تلاوت نہیں کریں گے، یہ قرآن کریم کل قیامت کے دن ہم سے اللہ سے ہماری شکایت کرے گا، کہے گا یا ربی ان عبدک، اے میرے پروردگار بے شک تیرے بندوں نے اتخذنی مہجورا، مجھے چھوڑ دیا تھا، فقضی بینی و بینہ، بس آپ میرے اس کے درمیان فیصلہ کر دیجیے. لہذا ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو قرآن کریم سے جوڑیں اور قرآن کریم سے وابستہ ہو جائیں. پہلے آج سے 30-40 سال پہلے دیکھیں تو صبح لوگ مسجدوں سے نکلتے تھے، مسلمانوں کے محلے سے اگر کوئی گزرتا تھا تو ہر گھروں سے قرآن کریم کے پڑھنے کی تلاوت کی آوازیں آیا کرتی تھی. لیکن افسوس کہ آج تو ہم ایک تو نماز نہیں پڑھتے، پھر اس کے بعد ایک بہت بڑی تعداد فجر کے وقت جو خیر و برکت کا وقت ہوتا ہے، رحمتوں کے نزول کا وقت ہوتا ہے، اس وقت ہم سوئے رہتے ہیں، کہیں نیند لیتے رہتے ہیں. ضرورت ہے کہ قرآن کریم سے وابستہ ہوں، اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں. لیکن سارے لوگوں کو نہ حافظ قرآن بنایا جا سکتا ہے، نہ اس کی ضرورت ہے کہ سب حافظ قرآن بنے.
ان چیزوں سے زیادہ میں ایک اور بات کی طرف آپ کو اشارہ کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہمیں ضرورت ہے کہ اپنے گھر میں پیدا ہونے والے ہر بچے کے تعلق سے ہمیں فکر لینی ہوگی. ہم اپنے نسلوں کے بارے میں سوچیں اور غور کریں کہ ان کا ایمان مضبوط ہو جائے، ان کا عقیدہ مضبوط ہو جائے. یہ فکر اس وجہ سے لینے کی ضرورت ہے کہ ہمارے تمام کے تمام پیغمبروں نے اپنی نسلوں اور ذریتوں کے تعلق سے فکر مند رہے ہیں. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیوی ہاجرہ اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کی سرزمین میں چھوڑا تو وہاں چند دعائیں کی تھی. اس دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی تھی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، اے میرے پروردگار مجھے بھی نماز کا قائم بنا اور میری نسلوں کو، میری ذریتوں کو بھی نمازی بنا دے. حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر کی تو اس وقت دعا مانگی، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمۃ لک، کہ اے میرے پروردگار ہم کو بھی مطیع اور فرما بردار بنا اور ہماری ذریتوں کو بھی مطیع اور فرما بردار بنا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کے تعلق سے نصیحت کرتے ہیں، یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ اے میرے بیٹوں اب تمہاری موت جو آئے وہ صرف اسلام پر آنی چاہیے، اسلام کے علاوہ کسی صورت میں موت نہ آئے. ذرا غور کرو، ایک پیغمبر ہے کہ یعقوب علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں تو فکر کس چیز کی ہے؟ آج ہم دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو وصیت کرتے ہیں. کس چیز کی وصیت کرتے ہیں؟ کہ فلاں بینک اتنے پیسے ہیں، ہماری کہاں زمین ہے، ان کے ساتھ ہمارا معاملہ ہے، اتنے پیسوں کی فکر دلا کر کے چلے جاتے ہیں. کوئی بہت نیک ہے تو آپس میں پیار و محبت کی، اتحاد و اتفاق کی وصیت کرتا ہے، نماز روزے کی وصیت کرتا ہے، اچھے کام کی وصیت کرتا ہے. ایک پیغمبر ہے دنیا سے جا رہے ہیں اور اپنے بیٹوں کو کیا نصیحت کر رہے ہیں؟ قرآن کہتا ہے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہ و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد ونحن له مسلمون. فکر ہے یہی بتاؤ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ ضرورت ہے اس فکر کو ہم اوڑھیں اور اس فکر کو اپنے دل و دماغ میں اتاریں کہ ہم بھی اپنے بچوں کے تعلق سے فکر مند ہو جائیں. کیونکہ آج اگر ہم اپنے علاقے کا جائزہ لے کر کے دیکھیں تو ذرا اگر غور کریں تو ہمارے اوقات میں ہمارے جائزے کے ذریعے نظر آئے گا کہ ایک مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد بحیثیت مسلمان اس کا عقیدہ غلط ہے، اس کے فکر غلط ہے، اس کے خیالات غلط ہیں. ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت بھی کرتے ہیں، اچھے کام بھی کر رہے ہیں، لیکن شرک و بدعات کے اندر مبتلا ہیں، رسم و لباس کے اندر مبتلا ہیں اور اپنے آپ کو رسم و لباس سے نکال نہیں پا رہے ہیں. اس لیے ضرورت ہے کہ ہم سب سے پہلا کام یہ کریں کہ ہمارے بچہ پیدا ہو تو اس کے عقیدے کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں. آج اس کو آپ اس طرح سمجھیں کہ آج تو ہمارے حق بولنے کے لائق ہوتا ہے تو ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے تو ہم ایسے اسکولوں کے لے کر کے حوالے کر دیتے ہیں اپنے بچوں کو جہاں اللہ اور اس کے رسول سے آشنا کرنے کا، عقیدے کو مضبوط کرنے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے. وہ تو ایسی چیزیں تعلیم دلاتے ہیں، جانوروں کی چیزوں کو بتانا شروع کر دیتے ہیں. بچہ جان ہی نہیں پاتا کہ اللہ کیا ہے، رسول کیا ہے، پیغمبر کیا ہے، آخرت کیا ہے، ساری چیزیں. دوسری چیز یہ ہے جو بچے ہمیں تھوڑے بہت 2, 4, 10% ہمیں ملتے ہیں ہم ان پر بھی اللہ سے محنت کم کر پاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بچہ ہمارے مدرسے میں مکتب میں داخل ہوتا ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ مسلمان کا بچہ ہے، اس کے والدین مسلمان، یہ خاندانی مسلمان ہے، اس کو مسلمان سمجھ کر کے ہم اس کو مسائل اور احکام اور قرآن اور چیزوں کی تعلیم دیتے ہیں. لیکن جس طریقے سے عقیدے پر محنت کرنی چاہیے اتنی محنت ہم سے اور آپ سے نہیں ہو پا رہی. ضرورت ہے کہ ہم سب سے پہلے ہر بچے کا عقیدہ مضبوط کرائیں.
قرآن کریم کو اٹھا کر دیکھ لو، قرآن کریم کا 75% حصہ صرف اور صرف توحید پر مشتمل ہے، عقیدے پر مشتمل ہے، اور 25% کے اندر احکام، مسائل اور فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ سیرت اٹھا کر کے دیکھو، آپ کی زندگی اٹھا کر کے دیکھو، مکہ کی 13 سال زندگی کے اندر آپ نے صرف اور صرف جو محنت کی ہے وہ صرف عقائد پر محنت کی ہے۔ مدینے کی 10 سال زندگی کے اندر آپ نے احکام، مسائل، فضائل بیان کیے ہیں۔ صحابہ کہتے تھے علمنا القرآن، ہم نے قرآن کو سیکھا، علمنا الایمان، ہم نے پہلے ایمان کو سیکھا ہے، ثم تعلمنا القرآن، پھر ہم نے قرآن کو سیکھا۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کے تعلق سے فکر مند ہوں۔ ہر شخص جو ہمارا بچہ بولنے کے لائق ہو، مکتب میں داخل کرنے کے لائق ہو، تو ہم اس کو مکتب میں داخل کریں، مدرسوں میں داخل کریں، تاکہ پہلے اس کا ایمان مضبوط ہو جائے، اس کا عقیدہ مضبوط ہو جائے، اس کے مدرسے اور مکتب والے اس کے دل و دماغ میں یہ بات راسخ کر دیں، یہ بات بٹھا دیں، وہ اللہ ایک ہے، وہی ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا مالک ہے، وہی رازق ہے، وہی معبود و مسجود ہے، وہی بجلی بنانے والا ہے، وہی مشکل کشا ہے۔ ان الحکم الا للہ، اس کائنات کے اندر کوئی حکم چلتا ہے تو صرف اللہ کا چلتا ہے۔ وللہ المشرق والمغرب، وہی مشرق اور مغرب کا مالک ہے۔ وانہ هو اضحك وابكى وانه هو امات واحیا، وہی ہنساتا ہے، وہی رلاتا ہے، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے۔ وہ تعز من تشاء وتذل من تشاء، جسے چاہتا عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ذلیل کرتا ہے۔ جب اس کو رزق من یشاء ویقدر، جس کا چاہتا روزی کشادہ کر دیتا ہے اور جس کا چاہتا تنگ کر دیتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اس کے دل و دماغ میں یہ راسخ ہو جائے۔ آپ ذرا سوچیں، ہم دنیا کی عارضی چیز کے لیے اپنے بچے کو کیا نہیں سمجھاتے ہیں، کیا نہیں بتاتے ہیں۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو چند نصیحت کی ہے، آپ ذرا ان نصیحتوں میں غور کریں۔ ہر بات پوری نصیحت یاد ہونی چاہیے، صرف ایک نصیحت بات کر کے بات پوری کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن کریم نے بیان کیا، یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ کہ اے میرے بیٹے، اگر اس دنیا کے اندر تم کوئی بھی عمل کرو گے، رائی کے دانے کے برابر کرو، آسمانوں میں کرو، زمینوں میں کرو، پہاڑوں میں کرو، کہیں بھی کرو گے، کل قیامت کے دن اللہ اس عمل کو لا کر کے حاضر کر دے گا۔ معلوم ہوا کہ ہمیں اپنے اولاد کے دل و دماغ میں آخرت کی فکر بٹھانی ہے کہ بیٹا تم آزاد نہیں ہو کہ جو چاہو کرو، بلکہ یہ دنیا دارالامتحان ہے، تم امتحان کے لیے بھیجے گئے ہو، آخرت کی تیاری کرنے کے لیے بھیجے گئے ہو، ہمیشہ اس پر دھیان رکھو۔ اب ضرورت یہی ہے کہ اگر ہم نے عقیدہ اور توحید اور اللہ اور اس کے رسول سے آشنا نہیں کرایا تو پھر جب حالات آئیں گے، مصیبتیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی تو بچہ اپنے دنیا کو بچائے گا اور ایمان ضائع ہو جائے گا۔ لیکن اگر ہم نے بچپن میں اپنے بچے کو عقیدے کے اعتبار سے مضبوط کر دیا ہے، پھر کتنے بھی مشکلات آئے، کتنے بھی حالات آئیں، وہ کبھی ایمان کو سودا نہیں کرے گا، وہ اپنے ایمان کو بچائے گا، چاہے جان چلی جائے، چاہے مال چلا جائے، اس کی کوئی پرواہ نہیں کرے گا۔ اس لیے ضرورت آج کی یہ ہے کہ ہم اپنے بچے کو جب بولنے کے لائق ہو مکتب میں داخل کرائیں، مدرسے میں داخل کرائیں، تو اس کا عقیدہ مضبوط ہو جائے، اس کا ایمان مضبوط ہو جائے، اس کا قرآن صحیح ہو جائے، وہ اللہ اس کے رسول کو جاننے لگے، اس کی ذات سے واقف ہو جائے، پھر ہم دنیا میں کچھ بھی بنائیں، ڈاکٹر بنائیں، وکیل بنائیں، انجینئر بنائیں، پروفیسر بنائیں، جو چاہے بنائیں۔ ایسا شخص پہلے مسلمان ہوگا، وکیل بعد میں ہوگا، پہلے مسلمان ہوگا، ڈاکٹر بعد میں ہوگا۔ لیکن اگر ہم نے یہ محنت نہیں کی تو پھر ہمیں پریشانیاں ہوں گی، دشواریاں ہوں گی، وہ جانیں گے نہیں، انہیں ڈاکٹر کا پیشہ معلوم ہوگا، صرف انہیں انجینئر کا عہدہ معلوم ہوگا، ایمان کے تقاضے نہیں معلوم ہوں گے۔ اس لیے اس چیز کی ضرورت ہے ہم اور آپ اس بات کی کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو ہم اس میں داخل کرائیں۔ اگر ہم نے یہ کوشش کر لی تو پھر بچہ دنیا کے میں کہیں رہے گا، کامیاب رہے گا۔ اور اس چیز کا ایک تصور آپ ذہن میں لیں کہ آج یہ دشمن، ہمارے جو دشمن ہیں وہ اس لیے دشمن نہیں ہمارے کہ ہم نے بہت بڑی بلڈنگ بنا لی ہے، یا ہم نے کوئی بہت بڑی فیکٹری قائم کر لی ہے، یا بہت زمین و جائیداد کے مالک ہو گئے ہیں، بلکہ
بلکہ دشمن اس لیے ہیں کہ وہ جانتے ہیں کہ ان کے پاس ایمان جیسی عظیم دولت موجود ہے. وہ ہم سے جان مال، وہ ہمارے کہہ لیجیے مال و دولت کو تو بعد میں، وہ ہمارے ایمان کو چھیننا چاہتے ہیں، ایمان کو ختم کرنا چاہتے ہیں. اس کے لیے وہ کوشش کرتے ہیں، ایسی ایسی چیزیں لا کر کے ایجاد کر رہے ہیں تاکہ ہم ظاہری طور پر اپنے نام کے اعتبار سے مسلمان رہیں، لیکن اسلامی تعلیمات کیا ہے، اسلامی احکام کیا ہے، اسلام کے تقاضے کیا ہیں، ان چیزوں سے ہم غافل ہو کر کے زندگی گزارے ہیں. اس لیے ضرورت ہے کہ ہم اس کی عہد کریں کہ ہم سب سے پہلے اپنے بچوں کو مکتب اور مدرسے میں داخل کریں گے. آج یقین جانو، آج حالات جو ہیں وہ غلطیاں ساری ہماری ہیں. ایمان پر اور عقیدے پر ہم نے محنت نہیں کی ہے. قرآن سے تو ہمیں جڑنا چاہیے. اپنے آپ کو قرآن کریم سے بالکل دور رکھا ہے، نماز روزے سے اپنے آپ کو الگ کر رکھا ہے، اور ہم سوچتے ہیں کہ حالات صحیح رہیں. حالات کیسے صحیح ہو سکتے ہیں؟ جو بھی حالات ہیں یا جو بھی پریشانیاں ہم پر ہیں، آپ ایسے موقع پر ہم صرف حکومتوں کے بدلنے کا انتظار کریں؟ ہم ایسے موقع پر چوراہوں پر بیٹھ کر کے اپنے حکومت کے حکمرانوں کو برائیاں بیان کریں؟ اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے. ایک حدیث قدسی کا ترجمہ کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. اللہ کہتے ہیں ان اللہ لا الہ الا، کہ میں اللہ ہوں، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. انا مالک الملوک، میں بادشاہوں کا مالک ہوں. وہ ملک الملوک، شہنشاہوں کا شہنشاہ ہوں. قلوب الملوک فی یدی، بادشاہوں کے قلوب میرے قبضے میں ہیں. وَأَنَّ الْعِبَادَ إِذَا أَطَاعُونِي، اور بندے جب میری اطاعت کرتے ہیں، میری فرما برداری کرتے ہیں، میرے احکام پر چلتے ہیں، تو پھر اس وقت کیا کرتے ہیں؟ وَأَنَّ الْعِبَادَ إِذَا أَطَاعُونِي عَلَيْهِمْ بِالرَّحْمَةِ وَالرَّأْفَةِ قُلُوبُ حَوَّلْتُ قُلُوبَ مُلُوكِهِمْ، تو میں بادشاہوں کے قلوب کو پھیر دیتا ہوں. عَلَيْهِمْ بِالرَّحْمَةِ وَالرَّأْفَةِ، پھر اس کے ساتھ خیرخواہی کا، نرمی کا، شفقت کا معاملہ کرتے ہیں. وَأَنَّ الْعِبَادَ إِذَا عَصَوْنِي، اور بندے جو میری نافرمانی کرتے ہیں، میرے احکام کو توڑتے ہیں، میرے خلاف، میرے احکام کے خلاف ورزی کرتے ہیں، میری نافرمانیاں کرتے ہیں، حَوَّلْتُ قُلُوبَهُمْ، تو میں ان کے قلوب کو پھیر دیتا ہوں، یہ بادشاہوں کے قلوب کو پھیر دیتا ہوں. عَلَيْهِمْ بِالسَّخْطِ وَالنَّقْمَةِ، پھر وہ ان پر غیظ و غضب اور ناراضی کا اظہار کرتے ہیں، ان کے خلاف پلانے بناتے ہیں، ان کو نقصان پہنچاتے ہیں. لہذا ایسے موقع پر اللہ کہہ رہے کیا کرنا چاہیے؟ کہہ رہے فَلَا تَشْغَلُوا أَنفُسَكُمْ بِالدُّعَاءِ عَلَى الْمُلُوكِ، بس تم اپنے آپ کو بادشاہوں کی بددعا کرنے کو مشغول مت کرو کہ چوراہوں پر بیٹھ کر کے، ہوٹلوں پر بیٹھ کر کے، مجلسیں کو جمع کر کے صرف ہم بادشاہوں کے حکمرانوں کی برائیاں کریں. اس سے کوئی مطلب نکلنے والا نہیں ہے. کرنا کیا ہے؟ وَلَٰكِنْ اشْغَلُوا أَنفُسَكُمْ، لیکن تم اپنے آپ کو مشغول کرو بالذکر والتضرع، ذکر میں، اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی فرما برداری میں، اللہ کے احکام کے بجا لانے میں لگ جاؤ. والتضرع، اور اللہ کے سامنے گڑگڑاؤ، اللہ کے سامنے معافی مانگو، توبہ و استغفار کرو، اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط کر لو گے. یہ کام کرو گے تو جو آج ہمارے دشمن ہیں، ہمارے خلاف پالیسیاں بناتے ہیں، وہ ہم پر اللہ ان کے دلوں کو موڑ دے گا. اور کتنا بھی وہ مذہب دھرم کے اعتبار سے الگ ہو، لیکن ہمارے موافق فیصلے کریں گے، ہمارا خیال کریں گے. اللہ ہمیں اور آپ کو ان کمی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بات